السلام علیکم جی اے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ پنجاب کی سیاست میں بڑی ملاقات، نواز شریف نے 2 دہائیوں بعد مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نواز شریف اور چودھری شجاعت کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد پر غور کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچنے والے لیگی وفد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور سینئر رہنما رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق ملاقات میں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عوام کو نواز شریف سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت ملک میں قومی یکجہتی اور مفاہمت کی اشد ضرورت ہے۔ نواز شریف کو معیشت کی بحالی، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستانیوں سے شادی کرنے والے افغان باشندوں کے لیے رولز میں نرمی کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے افغان مہاجرین جنہوں نے پاکستانی مرد یا خواتین سے شادی کی ہے ان کے لیے رولز میں نرمی کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ 33 صفحات پر مشتمل جسٹس وقار احمد نے تحریر کیا۔ عدالت نے پاکستانیوں سے شادی کرنے والے افغان باشندوں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں پاکستان اوریجن کارڈ POC جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے پاکستانی شہری سے شادی کی ہے ان کے لیے رولز میں نرمی کرنی چاہیے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ شادی کی صورت میں POC کارڈ کے لیے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لازمی قرار نہ دیا جائے۔ شادی کرنے والوں کے نکاح رجسٹرڈ کرنے میں آسانی پیدا کریں۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد کارڈ ایشو کیے جائیں گے۔ کلیئرنس نہ ہونے کی صورت میں نادرہ درخواست مسترد کرے اور وجوہات کو تحریری طور پر درخواست گزار کو فراہم کیا جائے۔ یہاں ایک افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب گودام میں آتش زدگی کے باعث لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے پاور ہاؤس چورنگی پر پھلوں کے گودام میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں، جبکہ دھوئیں کے باعث قریبی رہائشی عمارتوں میں شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نیتن یاہو نے کسی غیر ملکی فورس کو یہ ذمہ داری سونپنے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ تنازع ختم ہونے کے بعد اسے فوج کے بغیر ملک بنانا چاہیے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ غزہ کو عسکریت سے پاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی فوج یہ کارروائی دیکھ سکتی ہے اور وہ اسرائیلی فوج ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کچھ کاروباری دنیا سے اور آپ کو بتائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 64,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاروباری روز کے آغاز سے ہی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 1075 پوائنٹس اضافے سے 6431 پر جا پہنچا، جو ملکی تاریخ کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کئی روز سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اسٹاک مارکیٹ ہر روز نئے ریکارڈز قائم کر رہی۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں آج دوسرے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1300 روپے کمی ہوئی ہے۔ 1300 روپے کی کمی کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,18,100 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,114 روپے کم ہو کر 1,86,986 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $9 کم ہو کر $2,028 فی اونس ہے۔ اور اب ایک نظر GA اسپورٹس پر۔ آسٹریلیا کے اسٹار بلے باز گلین میکسویل کا کہنا ہے کہ وہ جب تک چلنے کے قابل رہیں گے تب تک انڈین پریمیئر لیگ کھیلتے رہیں گے۔
भारत से ऑस्ट्रेलिया वापस आने पर मेलबर्न एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ग्लेन मैक्सवेल का कहना था कि शायद आईपीएल वो आखिरी टूर्नामेंट होगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में खेलूंगा, क्योंकि मैं आईपीएल उस वक्त तक खेलता रहूंगा जब तक चलने के काबिल हूं। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि मेरे पूरे कैरियर में आईपीएल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिन कोचेज़ के साथ मैं खेल चुका हूं, वो सब शानदार थे। वो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी जो आपके साथ टीम में होते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा तजर्बा होता है। ये टूर्नामेंट मेरे पूरे कैरियर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी ने मज़ीद कहा कि 2 माह तक आप विराट कोहली और एबी विलियर्स जैसे खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलते हैं, दूसरे मैचेस देखते हुए उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये सीखने का सबसे बड़ा तजर्बा है जिसकी हर खिलाड़ी को चाहत होती है। वाज़ेह रहे कि ग्लेन मैक्सवेल ने साल 2012 में पहली मर्तबा दिल्ली डेयर डेविल्स कैपिटल्स के लिए पहला सीजन खेला था। बाद अज़म वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। ऑलराउंडर गुज़िश्ता 3 सालों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें पिछले साल 14.25 भारतीय करोड़ में खरीदा गया। और अब जिए एंटरटेनमेंट। मारूफ बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की शादी की अंगूठी ना पहनने पर अहलिया ऐश्वर्या राय से अलहदगी की अफवाहें जोर पकड़ गईं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनकी उंगली से हर वक्त पहने रहने वाली शादी की अंगूठी गायब थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अदाकारा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलहदगी से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बॉलीवुड की स्टार जोड़ी किसी भी अवामी तकरीब में साथ नजर नहीं आए। गुज़िश्ता माह ऐश्वर्या राय ने साथ ही अपनी सालगिरह की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, ताहम उन तस्वीर में भी बच्चन खानदान का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था। ख्याल रहे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी सन 2007 में हुई थी और उनके यहाँ बेटी आराध्या की पैदाइश 2011 में हुई। जोड़े में तलाक की खबरों ने उनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, ताहम जोड़े की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GATV नेटवर्क, हमारे साथ रहिए। जियो, सच के संग।